ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام ہے صاد، سورہ صاد. اور یہ سورت شروع میں جو صاد لفظ منفرد آیا ہے اسی پر سورت مسمى ہے. اس کو کہتے تسمیۃ الکل باسم الجز ہے. موضوع اس کا کیا ہے؟ وہی موضوع ہے توحید، رسالت، قیامت. سمجھ رہے ہو جی؟ اور اسی طرح سے اس بات توحید اور منکرین توحید کی شکایات ہے. اس صورت کا خاص ایک واقعہ اور شان نزول ذکر کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چاچا تھے ابو طالب، وہ آپ علیہ السلام کی بہت مدد کیا کرتے. تو ایک وفد جو ہے معتبر معمر وفد، معزز وفد آ گیا ابو طالب کے پاس کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ہمارے بتوں کی عیب اور قبح بیان نہ کریں تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. یعنی کچھ، حالانکہ نبی علیہ السلام بت کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ ان کی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف نام ہے، یہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نفع کے مالک ہے، نہ حقائق بیان کرتے. تو جب یہ وفد کچھ آدمیوں کا 5 6 7 کتنے آدمی تھے واللہ عالم، انہوں نے یہ مطالبہ جو ہے پیش کیا، تو چاچے نے نبی علیہ السلام کے سامنے مطالبہ رکھا کہ یہ لوگ یہ کہتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ان سے ایک بات کہہ دیجیے گا کہ میں ان کو ایک بات سکھا دیتا ہوں، وہ بات اگر وہ کہہ دے تو سارے عرب جو ہے، ٹھیک ہے جی، سارے عرب کے حکمران ہوں گے اور سارے عرب ان کے زیر نگی ہوں گے. ایسی بات نہ بتاؤں جی. وہ کیا بات ہے؟ وہ کیا کلمہ ہے؟ آپ احسان پر ان کو یہ کہو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے کلمہ یہ پڑھ لے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے عرب کے سردار ہوں. جب ابو طالب نے ان کو کہہ دیا کہ اس کا مطالبہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ سارے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگے. ھذا شیء عجاب، یہ تو عجیب چیز ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سمجھ میں گئے جی. اور کپڑے جھاڑ کر کے سارا وفد اٹھ کر کے جانے اور بھاگنے لگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کچھ، بعض لوگوں نے کچھ زبان سے بھی کچھ کہا، تو انہی کے کلمات بھی یہاں نقل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ واقعہ ہے، خاص ایک واقعہ ہے. آگے انبیاء علیہ السلام کا بھی کچھ نبیوں کا ذکر ہے اس صورت میں، اور ان کی کچھ مخصوص احوال ہیں. ٹھیک ہے جی. تو توحید، رسالت، قیامت اس صورت کا جو ہے خاص موضوع ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن نصیحت والے کی قسم ہے. آگے جواب قسم کدھر ہے جی؟ جواب قسم محذوف ہے. انہ لمعجز والقرآن ذی الذکر، نصیحت والے قسم، نصیحت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین. یا جواب قسم یہ والقرآن ذی الذکر، نصیحت والے قرآن کی قسم ہے. کیا؟ الامر لیس کما یقول الکفار. سمجھ میں آگئی جی؟ بات وہ نہیں ہے جو کفار کہتے ہیں.
انک لمن المرسلین جواب قسم ہو گیا، اور یا ان ھذا القرآن لمعجز. اچھا، نصیحت والے قرآن نصیحت کو تسلیم نہیں کیا، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق ہے، بلکہ وہ لوگ جو نے کفر کیا وہ اپنے غرور میں ہے اور اپنے شقاق مخالفت میں ہے. اب ان کے لیے جو ہے زجر ہے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، یعنی من قرن اہل قرن جماعت کو. فنادوا، انہوں نے جب ہائے پکارا تو ولا تحین مناسن، ولا تلحین حین مناسن، لا تبمانے لے سکے، لیس الحین حین مناسن، ان سے کہا گیا اب وقت نہیں ہے جی مناس نجات کا. لیس الحین حین مناسن، لات بمانے کو اردو والا لات نہیں ہے جی، عربی والا ہے. لات بمانے لیس ہے، ٹھیک ہے جی. لیس الحین حین مناس، نہیں ہے زمانہ اب نجات کا ہے، خلاصی کا. اب تو سزا کا زمانہ ہے، اب جو ہے جی نجات کا زمانہ نہیں. واجبو، انہوں نے جو ہے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ان میں سے ایک ڈرانے والا. وقال الکافرون، کفار نے کہا کہ ھذا ساحر کذاب، یہ ساحر ہے بہت بڑا جھوٹا ہے. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا بنا دیتا ہے الہہ کو ایک، کئی الہہ کو ایک بناتا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو تعجب کی چیز ہے. وانطلق الملأ منہم، تو چل پڑے ملأ مانا بڑے لوگ منہم ان میں سے، اور آپس میں یہ کہا قائلین، کہا کہ انمشو، چلو ذرا، واصبروا علی آلہتکم، جمع رہو ڈٹ جاؤ اپنے الہہ پر. ان ھذا، یہ دعوت توحید، لشیء یراد، ایک چیز ہے ارادہ کیا گیا، یہ آدمی چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے. تم جاؤ اور اب اس کی بات نہیں مانو، اپنی بات پر کیا کر دو جی، ڈٹ جاؤ. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے نہیں سنا ہے بہذا معنی جو ہے ایک الہ کی بات، فی ملت الآخرہ معنی دوسرے جماعت میں، پچھلے مذہبوں میں ہم نے یہ بات نہیں سنی. جھوٹ بولتے ہیں، ہر مذہب دینی مذہب نے توحید ہی کی دعوت دی، ٹھیک ہے، یہ ضد پر اتر آئے اور انکار کرتے ہیں. ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے مگر یہ بات توحید کی من گھڑت ہے، اس نے بنا لیا ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا، اب اوٹ پٹنگ سوالات ہے، کیا نصیحت اتار دیا گیا قرآن من بیننا، ہمارے درمیان، اس پر اتار دیا کیا جی، کیا خوبی ہے کہ اتار دیا اس پر. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ جو ہے یہ شک میں ہے، من ذکری معنی میرے وحی کے بارے میں. رب تعالیٰ فرماتے بلکہ اصل بات ہے کہ لما یذوق عذاب، اب تک چکھا نہیں ہے ہمارا عذاب، چکھ لیتے تو مزہ آتا، اور پھر یہ جو ہے یہ آئمائشیں نہ کرتے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہے خزائن، معنی ہے کہ خزانے، رحمت ربک تیرے پروردگار کی رحمت کے خزانے، العزیز جو زبردست ہے، الوہاب ہبہ کرنے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ہے ان کے لیے آسمانی بادشاہی، زمینی بادشاہی، وما بینہما، ان کے درمیان، تو فلیرتقوا فی الاسباب، اچھا جی، چاہے چڑھے فی الاسباب، معنی ہے کہ اسباب کو موصلہ الی السماء. مطلب یہ کہنا ہے کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے جی وحی نازل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حسد کرتے ہیں تو جاؤ آسمانی دروازے جا کر کے بند کر دو، اگر کر سکتے ہو تو. نہیں کر سکتے ہو تو چپ رہو. جندم ما ہنالک، معنی یہ تھوڑا سا چھوٹا سا جندب ہے، لشکر ہے. مہزوم، جی شکست خوردہ، من الاحزاب، جماعتوں میں سے شکست مل جائے گی ان کو. دلائل کی روح سے تو ابھی ملا ہے، اور حصی طور پر بھی شکست ان کو ملے گی، خارجی طور پر بعد میں جو ہے فتح مکہ کے وقت.
کذبت قبلہم، اب انبیاء کا ذکر، کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد، جھٹلائے ان سے پہلے جو ہے قوم نوح نے، قوم عاد، اچھا جی، اور قوم فرعون نے جو ذو الاوتاد میخوں والا، فرعون کی صفت ہے، یا تو یہ میخوں والا تعمیرات جو ہے میخ لگا کر کے کرتا تھا، میخ کیل لگا کر، یہ سمجھتا تھا کہ ہمیشہ ہم رہیں گے، اور یا جس کو سزا دیتے تھے تو ہاتھوں کو یوں کر کے یہاں میخ لگاتے تھے، کیل لگاتے تھے، بڑا ظالم آدمی تھا۔ وَثَمُودُ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور سمودیان اور قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ جھنڈ والے، درختوں والے لوگ، اولئک الاحزاب، یہ جماعتیں ہیں مختلف، ان کل، نہیں ان میں سے کوئی جماعت، الا کذب الرسل، مگر انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقابی، معنی فحق عقابی تھا، ثابت ہوا ہماری سزا ان کے اوپر جو ہے۔ تو مقصد ہے کہ قریش بھی مطمئن نہ رہے، ان پر بھی سزا آ سکتا ہے۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، نہیں انتظار کرتے مکے والے مگر ایک چیخ کا، مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، مَا لَهَا نہیں ہوگی، من فواق معنی اس کے لیے دم لینا، پے در پے ہوگی۔ اچھا جی، فواق کہتے ہیں کہ اصل ہو ما مقدار ما بین الحلبتین، ایک مرتبہ یوں کر کے تھن دبایا تو دودھ نکل گیا، پھر چھوڑ دیا، جو دودھ کبھی نکالا ہے، چھوڑ دو تو دوبارہ دودھ آ جاتا ہے، تو ایک مرتبہ دودھ نکالنا اور دوسری دوبارہ دبانے تک بیچ میں جو وقفہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فواق کہتے ہیں۔ تو جب آئے گا تو اس نے تھوڑا سا جو ہے دم نکالنا بھی نہیں ہوگا، مسلسل عذاب ہوگا۔ وقالوا، انہوں نے کہا، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، پروردگارہ دے ہمارے لیے، عجل لنا جلدی سے دے دے، قطنا ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب جیسے کہ حساب سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ اصبر علی ما یقولون، صبر کر لے، علی ما یقولون ان کی بات پر وہ جو کہتے ہیں، اور وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، تو یاد کر لے ہمارے بندہ داؤد کو، ذَا الْأَيْدِ معنی قوت والے، سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ کافی مشکل جگہ ہے کہ اصبر، تم صبر کرو، علی ما یقولون ان کی باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، تسلی پیغمبر کے لیے، اچھا جی، اور یاد کرو وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، تو صبر کے مقام پر داؤد کا ذکر کر دیا، داؤد علیہ السلام پر صبر کا کیا مناسبت ہوگی، ٹھیک ہے جی، ذی الایڈ اور آگے قوت ذکر کیا ہے۔ دیکھو آدمی جو ہے تکلیف صبر میں آپ تسلی دیتے ہیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کا مقام تو ٹھیک ہے جی، تو اس مقام پر جو ہے حوالہ دیا گیا کس کا بتاؤ جی؟ داؤد علیہ السلام کا، ذی الایڈ، ذی الایڈ کا مطلب القوت دینیہ، ٹھیک ہے جی، وہ ہے قوت علی العبادتی، اور اسی طرح سے قوت دنیوی بھی بادشاہت، شاید اشارہ ہو کہ تم جو ہے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو، جس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ کیا بنایا، تو آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی جی یا نہیں سمجھے؟ اچھا، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے، آگے داؤد علیہ السلام کے کچھ خصائص، انا سخرنا الجبال، ہم نے جو ہے ان کو کام میں لگایا تھا، جبال معاہو ان کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، تسبیح پڑھتے تھے پہاڑ بھی، بالعشی والاشراق، شام کو اور اشراق کے وقت، صبح کے وقت، ٹھیک ہے جی، اللہ نے داؤدی، تو وہ آواز جو ہے پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے گویا کی تابعداری کر دیتے۔ وَالطَّيْرَ مَعْشُورَتُنَا، اور سخرنا الطَّيْرَ مَعْشُورَتُنَا، یعنی ہم نے مسخر کیا پرندوں کو جو جمع شدہ ہوتے تھے، لحن داؤدی پر وہ سارے جمع ہوتے، اور ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے اپنے لحن کے زمزمے گاتے، کل لہ اواب، ہر ایک جو ان کے لیے تسبیح میں رجوع کرنے والا تھا داؤد علیہ السلام کے لیے۔ ایک بات لکھ لو کہ یہاں پر لوگوں نے لحن داؤدی سے مروجہ موسیقی کے جواز پر دلائل وہ کیا ہے،
نہیں سمجھ میں آ جائے کس وجہ سے لال کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں کہ خدا کے قہر کو دعوت نہ دو، یہ کوئی تفسیر تھوڑی ہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ اللہ کے پیغمبروں نے پیغمبروں کو بھیجا گیا ہے موسیقی ختم کرنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کو بھی موسیقی، اور نضر بن حارث ایک آدمی تھا اس کے، ٹھیک ہے جی، آپ روح المانی وغیرہ پڑھ لے تو موسیقی تو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے، اور یہ آواز جو ہے وہ قدرت کا کرشمہ، اور داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے، جو زبور پڑھتے تھے، اور جو ان کی آواز دی تھی وہ ایک بطور معجزہ تھا۔ معجزہ سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے؟ بتاؤ تو کوئی سیکھ سکتا ہے؟ معجزہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ وہ پہلے میں لکھوا چکا ہوں، وہ فعل اللہ ہوتا ہے، اللہ کا فعل کوئی نہیں سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کل لہ اواد وشددنا ملکہ، ہم نے مضبوط کیا اس کے ملک کو، وآتینہ الحکمت، ان کو ہم نے دیا حکمت، نبوت، دانائی، وفصل الخطاب، فصل الخطاب معنی ہے کہ الخطاب الفاصل یا خطاب المفصول، ٹھیک ہے جی، یا کلمۃ اما بعد جو ہے، ٹھیک ہے جی، اور کلمہ اما بعد سب سے پہلے استعمال کیا کس نے جی؟ داؤد علیہ السلام۔ یعنی نبراس نے ذکر کیا ہے کہ کعب ابن لؤی احد و اجداد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابان وائل، 5-6 اقوال انہوں نے ذکر کیا، ایک قول ہے کہ داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے استعمال کیا فصل الخطاب، یا فصل الخطاب کا معنی ہے کہ مقدمات کا فیصل کرنا، جدا جدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قضا کا جو علم دیا تھا داؤد علیہ السلام۔ آگے ایک واقعہ ذکر کیا آزمائش کا، جس کے جو ہے صحیح معنی یہ کہ داؤد علیہ السلام کو ایک تو عبادت میں لگی، صوم داؤد آپ نے سنا ہے، انتہائی دعوت میں جو ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے فصل خصومات، داؤد علیہ السلام کے دل میں آ گیا کہ یا اللہ کا کیا احسان ہے کہ ادھر عبادت اور ادھر فصل خصومات میں جو ہے، اور اپنے نظام جو انتہائی منظم طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، چل رہا ہے، ایک دل میں گویا کہ ایک قسم کا خیال سا آ گیا اپنے اس ترتیب، اس مربط عمل پر، ٹھیک ہے جی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، کون بڑا عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیا بتاؤ؟ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں میں، اور بات ٹھیک تھی، اس پر آزمائش آ گیا، جاؤ مجمع البحرین کے پاس جو ہے میرا عبد من عبادنا ایک بندہ ہے، وہ تو اس سے زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے منظم اس نظم اور ربط پر ایک تھوڑا سا رشک اور دل میں جو ہے ایک خیال آ گیا کہ کتنے بہترین نظام سے عبادت چل رہی ہے، تو اب اس نظم میں خلل کے لیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ توفیق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک آزمائش آ گئی، اور وہ آزمائش کیا تھے کہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا جو ہے اپنے معمولات میں لگے ہیں، داؤد علیہ السلام، اچانک 2 آدمی آئے، اور اس کا آنا بھی عجیب طریقے سے ہو گیا، دیوار پھلنگ کر کے اندر آ گئے، تو یہ بھی عجیب طریقہ ہوگا، تاکہ ان کا جو معمول ہے، جو دل میں آیا تھا نا، وہ تھوڑا سا درہم برہم آ کر کے شروع کر دیا جی، تقریر شروع کر دیا کہ اس نے میرے اوپر جو ہے ظلم کیا ہے جی، کیا کر دیا؟ ہاں، کہ اس کے پاس جو ہے 100 دمبیا ہے، اور میرے پاس 1 ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ 1 جو ہے وہ بھی مجھے دے دو، تاکہ میرے پاس کیا ہو جائے؟ 100 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو داؤد علیہ السلام نے دوسرے کا موقع پورا سننے کے بجائے جو ہے جلدی سے جو ہے فیصلہ صادر ہو گیا، تو تھوڑا سا مطلب وہ اجتہادی لغزش کی وجہ سے وہ فوراً تنبیہ ہو گئے، اوہو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے کیا تھی بتاؤ؟ ایک تنبیہ تھی، بس اتنی سی بات، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ آگے جو کلام ہے، کلام وہ تھوڑا سا سخت آیا ہے، آگے جو کلام ہے، تو جب تک آپ کو ضابطہ میں نے پڑھا ہے، وہ ضابطہ یاد نہ ہو تو پھنس جائیں گے۔ وہ ضابطہ کیا تھا؟ اسلوب الہی ہے،
ٹھیک ہے، معمولی ایک چھوٹی سی بات ہے. جس طرح یونس علیہ السلام کے فرمایا کہ اگر سبحان تسبیح نہ پڑھتا تو وہ رہ جاتا جی مچھلی کی پیٹ میں. اب کوئی تقریر جھاڑنا شروع کرے کہ یونس علیہ السلام نے جو یہ غلطی کیا جی، حکومت کے معاملے میں کوئی غلطی ہو گیا جی، فلان ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، تو یہ گویا کہ بیجا تقریر ہوگی. ٹھیک ہے. اور داؤد علیہ السلام کی اس واقعہ کے بارے میں اولیاء کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ روایت، ایک اسرائیلی روایت پیش کر دیا جو سراسر من گھڑت پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں. کہ وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ، ایک دن جو ہے داؤد علیہ السلام اپنے بنگلے میں اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اوپر بالائی میں، بالا خانے میں، تو نیچے جو ہے ایک کمرہ میں جو ہے ایک عورت نہا رہی تھی. اس پر نظر پڑ گیا جی، یا راستے میں نظر پڑ گیا جی، اور اس کے دل میں آ گئی جو استغفر اللہ. پوچھا کس کی بیوی ہے؟ فرمایا کہ اولیاء کی بیوی. ایک آدمی تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس اولیاء کو کہاں بھیج دیا؟ دستور یہ تھا جہاد میں جہاں بھیج دیا جائے اول صف میں بھیج دیا جائے، تاکہ وہ کیا ہو جائے اور شہید ہو جائے، اور بیوی کس کے لیے رہ جائے. استغفر، یہ کوئی بات ہے یار؟ پیغمبر جو ہے آتا ہے لوگوں کو حرص اور ہوس سے دور رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو جہاد میں بھیج کر کے اس کی بیوی لے لیں. نہیں سمجھ میں آ جائے؟ شان پیغمبری کے خلاف ہے. اور یہی مودودی صاحب کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے ثلاثہ کذبات والی، ابراہیم علیہ السلام کے، کہتے ہیں پیغمبر کی شان ہے تو ثلاثہ کذبات والی روایت بخاری، چونکہ بخاری صرف امام بخاری بڑے آدمی ہیں، اس وجہ سے پیغمبر کے مقابلے میں آپ بخاری کی روایت لیتے ہیں. ہم کیوں ایسا نہ کریں کہ بخاری کی روایت ترک کریں، اور تاکہ ایک پیغمبر کی شان جو ہے شان کے لیے، اور شان بالا اور عظیم ہو جائے. چلو ٹھیک ہے، ایک تقریر آپ نے اچھا کر دیا. لیکن دوسری جگہ پر جو ہے جب کہ داؤد علیہ السلام کی باری آ جائے تو آپ بخاری تو چھوڑو، وہ اسرائیلیات لا کر کے آپ پیش کرتے. یہ دو رنگی. اسی طرح سے دونوں روایت جو تعارض پیش کیا ہے مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ الاستاد مودودی میں، تو کبھی یہ موقف ہوتا ہے اور کبھی جا کر کے یہ موقف ہوتا ہے. جو کسی مستند عالم سے پڑھا ہوا نہ ہو، تربیت یافتہ نہ ہو، اس کی کلام میں ایسے تعارضات ہوتے ہیں، کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ. بہرحال اس میں یہ تھوڑی سی تنبیہ تھی. بس صحیح بات یہی تھی کہ ایک دن اپنے نظم ضبط پر کہ اس پر جو تھوڑا سا رشک آ گیا، تو اس نظم ضبط میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ اس تنبیہ کے لیے یہ دو آدمیوں کو بھیج دیا گیا، اور خرق العادت وہ دیوار پھلانگ کر کے آئے. انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، مقدمے میں تھوڑی سی جلدی بازی ہو گئی، بس اتنی ہوتی. ٹھیک ہے. اور بعد میں وہ تنبیہ ہو گئے، حسنات الابرار سیئات المقربین. سمجھ میں آ گیا جی؟ بس اتنی سی بات. اس کے علاوہ جو ہے کوئی تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے. فرماتے حال عطا کا نب الخصمی، کیا ہے تیرے پاس بات نب الخصمی، اہل مقدمے کی خبر جو ہے، مخاصمین کی خبر. از تصور المحراب، وہ پھلانگ کر کے آئے کمرے کے اندر. از دخلوا علی داؤد، جب وہ دونوں داخل ہو گئے داؤد علیہ السلام پر، تو ففزع منہم، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، تو آپ ڈرے نہیں، ہم کوئی چور چکار یا آپ پر حملہ آور نہیں ہے. خصمانی بانا نحن خصمانی، ہم دو آپس میں ایک دوسرے کے خصیم ہے. خصیم بغا بعضنا علی بعض، بعض نے بعض پر جو ہے زیادتی کیا. فاحکم بیننا بالحق، بس ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے گا انصاف کے ساتھ. ولا تشتت، بے انصافی نہ کیجیے. واہدنا الی سواء الصراط، ہمیں راستہ دکھا دیجیے گا سیدھے راستہ. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. لہ تسع نعجتان. اب داؤد علیہ السلام کی جو لگانے والوں نے یہ لگایا اس عبارت کو، داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ کتنی تھی؟ 100 بیویاں. اور وہ اولیاء کی بیچارے کی، تو اس کو جہاد میں بھیج دیا، تو اس کی بیوی اپنے لے لیا.
تو یہ ظلم کر دیا اس پر. تو اس ظلم کی تنبیہ کے لیے مقدمہ. یہ شان نبوت تفسیر وہ ہوگی کہ جو 5 اصول میں نے آپ کو دے دی. کتنے اصول جی؟ نمبر 1 جو ہے صحابہ کرام پیغمبر کی تفسیر کے مطابق ہو. نمبر 2 لغت کے موافق ہو. نمبر 3 سیاق و سباق کے موافق ہو. نمبر 4 اصول قواعد جس میں نزاہت عصمت انبیاء لازم ہے قواعد میں سے. ٹھیک ہے، قواعد کے کیا ہو جائے؟ موافق ہو. اور نمبر 5 جو ہے مقاصد قرآن کے نیچے آ جائے. ٹھیک ہے، کیڑے مکوڑوں کی تحقیق. ٹھیک ہے، اور سورج اس طرف چکر کرتا ہے یا اس طرح سے جی ساکن جو ہے سورج ساکن ہے یا چاند ساکن، مرکز کیا ہے عالم کا، یہ مقاصد قرآن میں سے ہے نہیں. مقصد قرآن سورہ ابراہیم میں بتا دیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ٹھیک ہے جی، آخرت اور آخرت کے لیے جو مبادات متعلقات ہے جی، تو یہی قرآن کریم انسان مکلف کے احوال ذکر ہوئے ہیں. نہ یہ کہ جی زمین میں کھاد کتنی ڈالی جائے. ٹھیک ہے جی، کتنے زیادہ کھاد کہاں بنا لیا جائے. ٹھیک ہے جی، لوہا اور کارخانہ کدھر، یہ قرآن کے مقاصد میں ہے بتاؤ؟ نہیں. اس کے بارے میں تو پیغمبر نے فرمایا آپ زیادہ جاننے والے ہیں امور دنیا کو، مجھ سے آپ زیادہ تم اپنا کام جو ہے کر لو. ٹھیک ہے جی، مقاصد قرآن یہی ہے کہ جس کا تعلق کس سے ہو جائے؟ انسان کے اخلاق سے ہو، انسان کے رہنمائی عبادات سے ہو، انسان کے اعتقادیات سے ہو، انسان کے اعمال سے ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ مقاصد قرآن ہے. ٹھیک ہے، اسی کے نیچے جو ہے تفسیر آئے گی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئے گی تو اس کو تفسیر نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی دیکھیں، فرمایا کہ نہ حاضا کہ میرا بھائی لہو تسعون ناجتن، ان کے لیے جو ہے 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجتن واحدہ. فقال، اس نے کہا اکفلنی، مجھے نگران بنا دو ایسا ایک ناجے کا دمبی کیا. وعزنی فی الخطاب، میرے اوپر غالب آ گیا گفتگو میں. قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ. دیکھو اس میں کہتے ہیں لغزش یہ ہوگا کہ دوسرے کے موقف سننے کی بجائے پہلے کے موقف پر جو ہے فوراً فیصلہ سنا دے. حالانکہ دوسرے کے سے موقف معلوم کیا جائے تو جی اس نے موقف اپنا نہیں دیا تھا، اور قاضی کے لیے دونوں کا موقف سننے کے بعد پھر فیصلہ. قال لقد، اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام نے لقد البتہ تحقیق ظلمہ کا ظلم کیا بسؤال ناجتی کا، آپ کی اس دمبی کو مانگ کر کے الی نعاجہ، مانا ملاتے ہوئے اپنے انہوں ایک کمسو دمبیوں کے ساتھ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، کثرت سے جو شرکا ہے، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، البتہ زیادتی کرتے ہیں بعض پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے نیک عمل کرے، وہ ظالم بغاوت نہیں کرتے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وہ بہت کم ہے. جب یہ بات کہہ دیا تو اس وقت فوراً ذہن میں آ گئی کہ آزمائش میں مبتلا ہو گیا. وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا. سمجھ میں آ گیا جی. اب جو لگانے والے ہیں وہ جعلی روایت پر، اگرچہ اس جعلی روایت کے بعد عبارت قرآن کی زیادہ زبردست فٹ ہوتی ہے، لیکن کس کی مخالفت ہے جی؟ آگے جو الفاظ بھی فٹ ہوتے ہیں، یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن عصمت انبیاء کے ساتھ جو ہے ٹکرا ہوا. اچھا، انما فتناہ، کہ ہم نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا. فاستغفر ربہ، تو انہوں نے استغفار کیا اپنے پروردگار سے. وخر راکعا واناب، اور رکوع میں چلا گیا. واناب، رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف. فغفرنا لہ ذلک، ہم نے ان کو معاف کر دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک ان کا جو ہے ہمارے پاس بڑا مقام ہے. وَحُسْنُ مآب، اچھا ٹھکانہ ہے. ہم نے کہا کہ یا داؤد، اے داؤد، اتنا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں بنایا خلیفہ زمین میں. فاحکم بین الناس بالحق، مودودی نے کہا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا جو فیصلے کے بارے میں کچھ زیادتی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، کچھ کمی ہو گئی تھی فیصلے کے بارے میں.
اچھا بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا، اپنے خواہش کی پیروی نہ کرے، فیضلک آپ کو روک دے گی، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان الذین یضلون بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا جو انہوں نے بھلایا حساب کے دن کو۔ آگے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آخرت کی طرف توحید کی طرف مضمون جا رہا ہے اور آخرت کی طرف، نہیں آسمان کو ہم نے بنایا اور زمین کو، وما بینہما باطلا بے بنیاد حکمت کے بغیر، ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کفار کا گمان ہے، فویل للذین کفروا من النار، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے آگ کا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنائے ان لوگوں کو جو ایمان لیا نیک عمل کیا فاسدون کی طرح بنائے؟ نہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں متقیوں کو فجار کی طرح؟ نہیں۔ کتاب انزلناہ، ھذا کتاب، صداقت قرآن ایک ایسے کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، الیک آپ کی طرف، مبارکن معنی برکت والا، لیدبروا آیاتہ تاکہ اس آیات کو جو ہے وہ تدبر کرے، غور کرے، ولیتذکروا اولو الالباب تاکہ نصیحت حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ اچھا داؤد علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی۔ اب وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، ہم نے ہبہ کر کے دے دیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان، نعم العبد ہوا، نعم العبد سلیمان، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب یہاں میں ایک لغزش آ گئی، اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیا گیا بالعشی شام کے ٹائم، الصافنات، اچھا اصیل گھوڑے، الجیاد عمدہ گھوڑے، فقال انی احببت حب الخیر، اس واقعہ کو بھی ذہن میں رکھو جی، یہ نہ کہو کہ ہر نبی سے جو ہے ایک فہرست دیا ہے، ایک دو جو ہے غلطیاں کرائی گئی تاکہ پتہ چلے کہ پیغمبر ہے خدا نہیں ہے۔ پیغمبر اور خدا میں فرق کرنے کے لیے عقل شروع کافی ہے، سمجھ میں آگے جی، غلطیاں اور گناہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہوا یوں کہ سلیمان علیہ السلام تو وہ پیغمبر تھے جس کو جو ہے جہاد کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، اور کئی شادیاں کیا تاکہ جو ہے بچے ہوں اور جہاد کیا جائے، ٹھیک ہے جی، اور بڑی وسیع حکومت تھی ان کی۔ تو جو گھوڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے جی، تو ایک دن جو ہے جہاد کے گھوڑے تھے، کہا کہ یہ جو گھوڑے نکال دو ہم دیکھ لیں کہ کیسے، تو اس گھوڑوں کے جو ہے دیکھ بھال میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، نماز میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس پر جو ہے غصہ آ گیا اور انہیں کہا کہ واپس کر لو یہ گھوڑوں کو، اور گھوڑوں کو واپس لیا تو ان سب کو جو ہے ذبح کر دیا۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ دیکھو، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے پسند کیا حب الخیر معنی مال کی محبت نے، اور اس نے مجھے کچھ غفلت میں ڈال دیا، عن ذکر ربی، عن ذکر ربی، رب کے ذکر سے تھوڑا سا غافل، حالانکہ جہاد کے گھوڑے تھے لیکن ایک خالص عبادت محض ہے، ٹھیک ہے، ایک اگرچہ بھی عبادت کے ساتھ ہے لیکن عبادت محض تو نہیں ہے نا، عبادت محض خالص نماز اور خالص جو ہے گویا کہ ذکر تھا۔ اچھا حتی توارت بالحجاب، مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑوں کو دیکھتے رہے اور سورج جو ہے چھپ گیا، حجاب اوٹ میں چلا گیا، تو سلیمان علیہ السلام فرمایا ردوہا علیہ، یہ صافنات الجہاد میرے اوپر جو ہے واپس لوٹایا جائے، لوٹایا گیا، فتفق مسحا بالسوق، تو شروع کر دیا مسحا بالسوق معنی کہ پنڈلیوں کے اوپر جو ہے ہاتھ جو ہے لگانا، مس کرنا جی، اس سے یہ ہے کہ یمسح السیف مسحا، تلوار سے جو ہے ان کو ذبح کرتا رہا، سمجھ میں گیا جی، یہ مراد لیا گیا، والاعناق، گردنوں کے اوپر، اس کا یہ معنی بھی کیا ہے کہ جی ذبح کرنا، اور یہ معنی بھی کیا ہے کہ صرف جو ہے ہاتھ بہانا مراد ہے۔ اچھا تو ان کو ذبح کر دیا،
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا۔ دوسری آزمائش، وہ آزمائش یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آج میں ہر بیوی کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی سے جو ہے بچہ ہوگا اور ان کو جہاد میں، سلیمان علیہ السلام معجزے، بہت سارے معجزے تھے نا ان کے، مطلب ہے کہ ہوا کا فرمان بردار ہونا، جنات کا ان کے قابو میں ہونا، ہدہد کا ان کے لیے قابو میں ہونا، چونٹی کا گفتگو کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کرام جو ہے معجزات پیغمبر کے حق ہے، تو یہ کہہ دیا کہ ہر بیوی کے پاس جاؤں، بچہ ہوگا اور اس کو جہاد میں بھیج دوں گا، اور انشاءاللہ بھول گئے۔ تو ہر ایک کے پاس گئے، لیکن اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے۔ کسی سے اولاد ایک سے ہو گیا وہ بھی مکمل نہیں بلکہ نصف دھڑتا، سمجھ میں کہ جس تو سلیمان علیہ السلام کی جو کرسی تھی وہاں لائے گئے، مطلب وہ نصف دھڑ لایا گیا کہ یہ صرف ہوا ہے، باقی جو ہے نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے یہ آزمائش تھوڑی سی آ گئی۔ اسی طرح سے وَلَا تَقُل لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہ کہے، ہاں مگر یہ کہ انشاءاللہ کہے۔ پیغمبر نے بھی اسی طرح سے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے 15 دن تک جو ہے وحی کی تاخیر ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سادی جو ہے آزمائش ہے، اس کے علاوہ اسرائیلیات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈالا علی کرسی ان کے تخت پر، جسدً ایک دھڑ، ثم اناب، پھر وہ رجوع ہوئے۔ قال، انہیں فرمایا، رب اغفر لی وہب لی ملکن، پروردگارہ مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ہبہ کر کے دے، ملکن لا ينبغی لأحد، مناسب نہ ہو ملک کسی ایک کو، من بعدی، میرے بعد۔ یہ وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ ملک کسی اور کو نہیں ملے گا، ورنہ ایسا دعا کرنا کہ مجھے ہی ملے اور کسی کو نہ ملے، ایک قسم کا بخل ہے یا نہیں ہے بتاؤ تو؟ اللہ کے خزانے مجھے بھی ملے، دوسروں کو بھی ملے، نہیں سمجھ میں؟ وہی اس کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کو جو ملنے والا ہے کسی اور کو نہیں ملنا۔ تو جو دعا ہے ممکن اور وقوع جس طرح شریعت کے وحی کے ذریعے اسی کے مطابق دعا ہو کہ مجھے جو آپ نے وعدہ کیا تھا یا اللہ، اسی وہ مجھے جو ہے مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اسی کے مطابق دعا ہوا ہے۔ اچھا، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی، مناسب نہیں، لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بکر کی دینے والا ہے۔ فسخرنا لہ ریحا، ہم نے ان کو مسخر کیا ہوا کو، تجری بامرہ، وہ ہوا چلتی تھی ان کے حکم سے، رخان نرم، حیث اصاب، حیث اراد، جہاں وہ ارادہ کرتے، وشیاطین، اور ہم نے جو ہے ان کو مسخر کیا شیاطین، جنات، کل بنائن، ہر تعمیر کرنے والے، وغواص، غوطے لگانے، کچھ تعمیرات میں لگے ہوتے تھے شیطان، بڑے بڑے پتھروں سے جو ہے محلات تعمیر کرنے میں لگے ہوئے، اور غواص ہے، کچھ سمندروں میں غوطے لگا کر کے وہاں سے موتیاں وغیرہ نکالنے والے، وآخرین، جو ہے اور دوسرے اور لوگ، یہ مقرنین، شرارتی تھے تو ان کو جو ہے باندھ لیا جاتا فی الاسفاد، زنجیروں میں، اور فرمایا ھذا عطاؤنا، کہ یہ ہمارے عطا ہے، فمنن، او ہم سے احسان کر کے لوگوں کو دے، اور یا امسک، جو ہے روک دے، اچھا جی، بغیر حساب، بغیر حساب کے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے لزلفیٰ، مرتبہ ہے، وحسن مآب، اور ٹھکانہ ہے اچھا جی جنت میں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کرو جو ہے ایوب علیہ السلام کا، اذ نادیٰ رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الشَّیطَانُ، اس نے رب تعالیٰ کو پکارا کہ مجھے مسنی شیطان پہنچا ہے، بنصب، کوئی رنج لے کر کے، وعذاب، کوئی آزار لے کر کے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی امتحان آزمائش آئی تھی، اس پہ جو ہے وہ عام تبلیغیوں کی من گھڑت باتیں نہ کرو کہ جی کیڑے ہو گئے تھے جی، ٹھیک ہے، اگرچہ بعض تفسیروں میں ایسا ہے، لکھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں آیا، لیکن یہ بھی ہر تفسیر کی لکھی ہوئی بات آگے بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ کیڑا نیچے گر گیا تو اس نے اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا کہ تمہارا رزق ہے، کھاؤ جی وہاں پر، کیڑے کو تو مارنا ہے یا نہیں، کیڑا مار دوائی، نہیں سمجھ میں آئی۔ تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں لگتی جس سے لوگ کیا کریں، گھن محسوس کریں۔
اب یہاں پر مسنی فرمایا اجمالی طور پر، اب ہم قرآن نے مبہم چھوڑ دیا، تم بھی مبہم چھوڑ دو اور ادھر ادھر سہارے سے جو اس طرح سے جی روایت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ خصوصی تفسیر اسی روایت پر موقوف نہیں ہے، قرآن کا سمجھنا تو ختم ہے بات۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کرے ہمارے بندہ جو ہے ایوب کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، انہوں نے دعا کی اپنے پروردگار کو کہ انی مسنی شیطان، مجھے شیطان پہنچا ہے، بنصب کوئی رنج، وعذاب کوئی آزار۔ اچھا، رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اور برجلے کا لات مار دو، جی لات مارنے کچھ حرکت کر لے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر حرکت سے بھی ملتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ دنیا دار الاسباب ہے، تو پاؤں مار دو، کہیں پاؤں مارنے سے جو چشمہ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ ھذا مختصر بارد، یہ چشمہ ہے نہانے کا، ٹھنڈا اور پینے کا، بارد ٹھنڈے کا، وہ شراب پینا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ہبہ کر کے دے دیا ان کے لیے، أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ، جی معہم، اور اس کا مثل بھی، رحمت منا، کہتے ہیں کہ انتقال ہو گئے تھے ان کی اولاد اور اہلیہ جو فرمان بردار تھی، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مثل جو ہے اور دے دیا، وہ دے دیا اس سے زیادہ بھی۔ اچھا جی، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، نصیحت ہے اولی الالباب کے لیے، عقل والے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ حاشیے میں بھی وہیں لکھا ہے کہ ابہموا ما ابہم اللہ، ٹھیک ہے، بس اتنی بات کی کوئی آزمائش تکلیف آ گئی تھی، اولاد بھی ان سے جدا ہو گئی تھی، فوت ہو گئی تھی یا جدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے مثل اس کو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے صحت دے دیا، بس۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، وَخُذْ بِيَدِكَ، اور لے لو ضِغْثًا، اچھا اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں 100 کوڑے جو ہے لگاؤں گا، کچھ غصہ ہو کر کے اپنی بیوی کو کہہ دیا، اب اس کے بیچارے کا قصور نہیں تھا، ٹھیک ہے اتنا، تو ان کو اب حل قسم کے لیے فرمایا کہ 100 جو ہے جھاڑو ایک لے لو جس کی 100 تنکے ہو، تو ایک مرتبہ جھاڑو سے مار دو، معاملہ کیا ہو جائے گا جی۔ پتہ چل گیا کہ اس ہیلا بھی ٹھیک چیز ہے، جائز مقصد کے لیے ہیلا جائز ہے، حلال کو حرام کرنے کے، حرام کو حلال کرنے کے، جیسے بنی اسرائیل کا ہیلا ہے، یہ ہیلا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، جائز ہیلا جو ہے جائز ہے، اور ناجائز ہیلا ناجائز ہے، مطلقاً ہیلا جائز بھی نہیں ہے، مطلقاً ناجائز بھی نہیں ہے، مقصد کو دیکھا جائے گا، آدمی کا مقصد کیا ہے، شرعی احکام سے بچنا، حلال کو حرام کرنا، زکوٰۃ کو نہ دینا، ایسے اگر ہیلا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو فرماتے ہیں کہ وَخُذْ بِيَدِكَ، لے لو اپنے ہاتھ سے، ضِغْثًا، جھاڑو جس میں 100 تنکے ہو، فَاضْرِب بِهِ، تو اس سے مار دو، لا تحنس، کی تو حانس نہیں ہوگا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے پایا داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کو صابر، نعم العبد، اچھا بندہ ہے، انه اواب، رجوع کرنے والا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، اور یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو، اُولی الایدی، طاقت والے، والابصار، قوت علمیہ، ٹھیک ہے، اچھا قوت عملیہ ایدی اور قوت علمیہ، انا خلصناہم، بے شک ہم نے چن لیا ہے، بخالصۃ ذکر دار، جی بخالصۃ ذکر معنی اپنے ذکر کے لیے، دار یعنی آخرت کے ذکر کے لیے، وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے جو چنے ہوئے ہیں، مصطفین چنے ہوئے اور اختیار کیے ہوئے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، یاد کرو اسماعیل، یسع علیہ السلام اور ذا الکفل، یہ بھی پیغمبر ہے کیونکہ پیغمبروں کی فہرست میں آ گیا۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، ان میں سے ہر ایک اخیار میں سے ہے، ھذا ذکر، ھذا ذکر، یہ تمام واقعہ انبیاء علیہ السلام کی ایک جامع نصیحت ہے، اور دوسرا معنی ہے کہ یہ مذکور تو انبیاء کا تھا، آگے عام متقین کا انجام سن لو۔ اچھا، ھذا ذکر، یہ ذکر انبیاء کا ہے اور آگے عام لوگوں کا، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا، جنات عدن، ہمیشگی کی باغات، مفتحۃ لہم الابواب، ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی،
متقین فیہا، اس میں جو ہے متقین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، یدعون فیہا منگوائیں گے، بفاکہۃ کثیرۃ کثرت سے، پھل میوے و شراب پینے کی چیزیں، وعندہم قاصرات الطرف، کھانا پینا ہو گیا تو آگے بیویوں کا ذکر، وعندہم قاصرات الطرف، ان کے پاس ہوں گے قاصرات الطرف، مانا نظروں کو ٹھہرانے والے اپنے شوہروں پر، نظریں نیچے جھکانے والے، اطراب و ہمعمر ہوں گے، طرب کے جمع ہے، طرب ہمعمر کو کہتے ہیں۔ ھذا ما توعدون، ھذا وہ ہے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، لیوم الحساب، حساب کے دن میں، ان ھذا لرزقنا، یہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، نہیں اس کو ختم ہونا ہے، ھذا یہ مومنین کے لیے، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، سمجھ میں آ گیا جی؟ ھذا، اب آگے دیکھو، رک جاؤ، ھذا کا مطلب یہ کیا، یہ جو ذکر ہوا ہے یہ تو مومنین کا ذکر، متقیوں کا ذکر ہو گیا، کفار کے لیے کیا ہے؟ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، سرکشوں کے لیے لشر مآب، برا ٹھکانہ ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم ہے، یصلونھا، اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، برا ہے بچھونا، ھذا یہ مبتدا ہے، فلیذوقوہ حمیم و غساق، چاہے وہ چکھے، جو ہے کیا چکھے؟ حمیم گرم پانی، و غساق مانا پیپ، وآخر من شکلہ، اور دوسرا عذاب اس کے شکل سے، جی یعنی اس کی طرح، ازواج مانا مختلف، ھذا فوج مقتحم معکم، یہ جو فوج ہے نا، یہ فوج اچھا داخل ہو جائے گی، مقتحم معکم، تمہارے ساتھ جہنم میں گھسنے والی ہے، جی لا مرحبا بہما، ان کو کوئی نامبارک ہو، لا مرحبا بہم، ان کو نامبارک ہو، کوئی خوش آمدید نہ ہو، انہم لصال النار، بے شک وہ داخل ہونے والے جہنم میں، قالوا، انہوں نے جواب دیا تابعین نے، بل انتم لا مرحبا بکم، تمہیں جو ہے تم پر خدا کی مار ہو، لا مرحبا بکم، تمہیں مرحبا نہ ہو، مطلب خدا کی مار ہو، انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہمیں عذاب آگے کیا ہے، فبئس القرار، برا قرار ہے۔ اچھا، قالوا، انہوں نے کہا ربنا، پروردگارا، من قدم لنا ھذا، جس نے ہمیں آگے کیا، یہ تابعین بددعائی دیتے ہیں، فزدہ، اس کو زیادہ کر دے، عذاباً ضعفاً فی النار، ڈبل ہو جہنم میں، وقالوا، تابعین متبوعین کہیں گے، ما لنا لا نری رجالا کنا نعدهم من الاشرار، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو جس کو ہم دنیا میں اشرار میں تصور کرتے تھے کہ یہ بہت برے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے گویا کہ حقیر لوگ ہیں، اتخذناہم سخریا، جن کو ہم مذاق بناتے تھے، یا ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری نگاہیں چوک گئی ہے، اس سے ٹیڑھی ہو گئے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، ان ذالک لحق، بے شک یہ جو ہے قیامت کا یہ جو آپس میں مکالمہ حق ہے، تخاصم اہل النار، اہل النار کا آپس میں جو جھگڑا ہے نا، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قل، آپ کہہ دیجئے گا، انما انا منذر، میں بے شک ڈرانے والا ہوں، کس بات سے؟ کہ شرک سے، وما من الہ الا اللہ، نہیں عبادت کے لائق مگر وہی اللہ جو واحد اکیلا ہے، قہار، غالب ہے سارے معبودان باطلہ پر۔ کیا دلیل ہے؟ رب السماوات والارض، پروردگار آسمان و زمینوں کا، وما بینہما، جو درمیانی چیزوں کا، عزیز، زبردست، الغفار، بخشنے والا ہے۔ قل ہوا نبأ عظیم، یہ قرآن جو ہے خبر ہے، بہت بڑی عظیم الشان خبر ہے، اور انتم عنہ معرضون، تم اس خبر سے اعراض کرنے والا۔ قل ہوا، قرآن، اب کہہ دیجئے گا، نبأ عظیم، اچھا جی، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو نبأ کا ایک قول امام راضی نے کیا ذکر کہ قرآن ہے، تو قرآن یہاں پر جو قرآن کے لیے نبأ کہہ دیا، خبر، بہت بڑی خبر۔ اچھا، انتم عنہ معرضون، تم ان سے اعراض کرنے والے ہیں، ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ، نہیں میرے پاس جو ہے علم ملأ اعلیٰ کے، علم غیب کی نفی ہے، اذ یختصمون، جب ملأ اعلیٰ ملائکہ آپس میں بحث مکالمہ کرتے، جھگڑتے، ان یوحیٰ الی الا انما انا نذیر مبین، نہیں وحی کی جاتی ہے میرے طرف مگر یہ بتایا جاتا ہے کہ انما انا نذیر مبین،
مگر یہ کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں، کھلا اس کے علاوہ نہیں۔ اذ قال ربک للملائکہ، ابتدائی آفرینش کی طرف کلام گیا۔ اچھا، اذ قال ربک، جب کہا تیرے پروردگار نے ملائکہ کے لیے، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے، فاذا سویتہ، جب میں اس کو برابر کروں، ونفخت فیہ من روحی، اپنے طرف سے روح ڈال دوں، زندہ ہو جائے، فقعوا لہ ساجدین، پھر گر جاؤ اس کے لیے سجدے میں، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو ایسا کیا جب بندہ تیار کیا گیا، اس میں جو روح پھونکی گیا، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، تو فسجد الملائکہ، ملائک نے سجدے کیا، کلھم سب، اجمعون الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، حکم ابلیس کو بھی تھا، کیوں نہیں کیا؟ تکبر کیا، استکبر، وکان من الکافرین، اور تھا اللہ کے علم کے بارے میں، علم میں وہ کافروں میں سے تھا، اس لیے اللہ کے علم کے مطابق ہی ہونا ہے، اس لیے وہ کافر ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس صورت میں یہ بات آ گئی کہ آدم علیہ السلام کی خلقت وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا ہے۔ اے ابلیس ما منعک، تمہیں کیا، کس نے منع کیا ہے، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرتا، لما، اس کے لیے جس کو میں نے پیدا کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے، اے معلوم تمہیں تو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا ہے، جو تم نے اعتراض کیا تھا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ افضل ہے مٹی سے، تو وہ فضیلت ختم ہو گئی اب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اچھا، استکبرت، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو ہے گارے سے اعلیٰ اونچا، قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں ان سے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، ٹھیک ہے، شیطان کی بات غلط تھی، کیونکہ مٹی اور آگ میں کئی فروق ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، آگ اپنے ذات کے لحاظ سے مہلک ہے، اور وہ جو ہے مٹی اپنے ذات کے لحاظ سے مہلک نہیں ہے، آگ میں تیش ہے، تکبر ہے، بھڑکاؤ ہے، اور مٹی میں وقار ہے، آگ میں خیانت ہے، وہ جلا کر ختم کر دے گا، اور مٹی میں امانت ہے، ایک دانہ وہاں ڈال دو، ایک دانہ سے 100 دانے بن جائیں گے، اور مٹی اور آگ میں ایک دانہ ڈال دو، جلا کر ختم کرے گا۔ 3 وجہ ہو گئے۔ آگ کی ضرورت، آگ کی ضرورت سب حیوانات کو نہیں ہے، بعض حیوانات کو آگ کی ضرورت ہے، اور مٹی کی ضرورت سب حیوانات کو ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگ کی ضرورت ہر وقت ہر موسم میں نہیں ہے، گرمی میں آگ تو اللہ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے جی، اور زمین کی ضرورت ہر زمانے میں ہے، نہیں سمجھ میں آ جی۔ اچھا، زمین کی ضرورت ہر حیوان کو ہے، یہ بھی ہے، اور زمین کے لیے جو ہے قرآن نے زمین کی فضائل ذکر کیا ہے، اور آگ کے فضائل ذکر نہیں کیا ہے، آگ تو جہنم کسی اور کو عذاب دینے کے لیے ذکر کیا ہے، فضیلت آگ کہیں بھی ذکر نہیں، سمجھ میں آ گیا جی۔ زمین کو بابرکت کہا ہے، بارک نہ حولہ، اور آگ کو بابرکت نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اصل مادے کے لحاظ سے آگ، اصل مادہ یہ بہتر ہوگا، اس کا مادہ خراب ہوگا، لیکن بعد میں جو صورت شکل اختیار کر لیا جائے معاملہ برعکس ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ شیطانوں کا اصل مادہ کیا ہے بتاؤ جی، جی کیا ہے، اور ملائکہ کا اصل مادہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بعد میں چال کر کے کون بہتر ہوا بتاؤ جی۔ وہ نار میں دخان بھی ہے، شیطان نے یہ نہیں سمجھا کہ ایک نار صرف نور ہوتا ہے، اور ایک ساتھ میں دھواں ظلمت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ظلمت اس پر غالب آ جائے تو اس کی نورانیت جو ہے ختم۔ بظاہر زمین ظلمانی ہے، لیکن اصل میں جو ہے وہاں پانی لگ جائے تو وہ جو پھول گلاب کے اٹھ جائے۔ اب بتاؤ آگ بہتر ہے یا زمین بہتر ہے؟ زمین زندے کے لیے پناہ گاہ ہے، مردے کے لیے بھی پناہ گاہ ہے، ہر لحاظ سے خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ وغیرہ من الفروق، جو تم پڑھ چکے ہو، دیکھو۔ قال ام کنت من العالین، قال انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، قال فاخرج منها فانک رجیم، نکل جاؤ جنت سے، بے شک تو مردود ہے، وان علیک لعنت الی یوم الدین، بے شک تیرے پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی، مجھے مہلت دیجیے گا، الی یوم یبعثون، بعث بعد الموت تک، اس کے بعد مہلت ہوگی تو پھر موت نہیں ہوگا۔ یہ شیطان دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ قال رب تعالیٰ فرمایا فانک من المنظرین، تم اب مطالبے مت کرو، ملعون،
تمہارے مطالبے پر اب عمل نہیں ہوگا، پہلے سے ہمارے کارخانے میں طے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہیں جو ہے وقت معلوم تک مہلت دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اب مطالبہ نہ کرو۔ الی یوم الوقت المعلوم، نفقہ اولا تک۔ قال فبعزتک، تیرے عزت و جلال کی قسم، لاغوینہم، میں البتہ ضرور اغوا کروں گا اجمعین، سارے انسانوں کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے جو نیک ہیں ان کو نہیں کر سکوں گا۔ قال، فرمایا، فالحق، حق میرے طرف سے ہے، والحق اقول، میں حق ہی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ یہ کہ لاملان جہنم، میں بھر دوں گا جہنم کو، من کا تجھ سے، ومن تبعک منہم، اور تمہارے تابعین سے، اجمعین سب کے سب۔ قول آپ کہہ دے پیغمبر، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے نہیں مانگتا ہوں کوئی اجر، وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں تکلف ظاہر کرنے والا، بناوٹ کرنے والا، ان ہم الا ذکر العالمین، نہیں ہے قرآن مگر نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، نصیحت تم قبول کرو۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، اور البتہ ضرور تم جان لوگے، نبأہ، حقیقت اس قرآن کے بعد حین، معنی ایک زمانے کے بعد، مرنے کے بعد تمہیں سچائی کا پتہ چل جائے گا، اس کا خوب انجام کا، اس وقت پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سے جو ہے باز آ جاؤ باز، اور ابھی سے جو ہے حق کی طرف آ جاؤ، بعد میں معلوم ہونے سے تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے جی نہیں۔ اچھا